السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اب جیسے ہی ہم ماہ شعبان میں داخل ہوتے ہیں اور سنی حضرات پاک و ہند میں اور مختلف جگہوں پر دنیا میں شب برات کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں کچھ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو ان کا وتیرہ ہی یہ ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ بس سارا وقت جو ہے وہ تمام چیزیں جو سنی کرتے ہیں ان پر تنقید کرنا۔ ربیع الاول میں ربیع الاول پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، رجب میں معراج پر، اور شعبان میں شب برات پر، رمضان میں تراویح کا ایشو جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے نا کچھ انہوں نے کرکری کرنی ہے۔ مقصد کیا ہے ان کا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن 1700 میں پیدا ہونے والے ابن عبد الوہاب نجدی کے یہ ماننے والے وہابی، سلفی، اہل حدیث، یہ انہی ناموں سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کی کل ہسٹری جو ہے وہ 200-250 سال کی ہے، اور ان کا فہم بھی کچھ عجیب ہی ہے۔ ان میں سے بعض مقلد ہیں، بعض غیر مقلد ہیں۔ عجیب ہیں کہ تقلید کرتے ہیں، کتابیں پڑھاتے ہیں مقلدین کی، تقلید کرتے ہیں مقلدین کی، اور خود غیر مقلد ہیں۔ عجیب، مطلب کچھ مکس کنفیوز سے لوگ ہیں، سمجھ نہیں آتا مجھے، انہیں خود سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ان کا آدھے سے زیادہ کریکولم بھی مقلدین کا ہے، ان کے اپنے پاس کوئی کتابیں ہیں۔ کہاں سے کتابیں آئیں گی بھائی؟ جب آپ کی تاریخ ہی 200-250 سال کی ہے تو تاریخ کتابیں کدھر سے آ گئی ہیں آپ کے پاس؟ نہ آپ کے پاس کتابیں ہیں، نہ پراپر سلیبس ہے، نہ پراپر فہم ہے، بس لگے ہوئے ہیں۔ قرآن سنت کا نام ہے، نہیں جی حدیث کی کتابیں، کہتے ہیں آگے سے حدیث کی کتابیں، وہ نہیں ہے، قرآن کوئی نیا ہے۔ حدیث اور قرآن کی بات نہیں، فہم کی بات ہو رہی ہے۔ فہم آپ لوگوں کا بڑا نیا ہے۔ اور یہ آپ کے ابن عبد الوہاب نجدی صاحب جو ہیں، یہ جو ہیں 1700s کی پیداوار ہیں، اور یہ بہت زیادہ امپریس ہیں ایک ایسے آدمی سے جو اپنے زمانے میں ایسا آدمی رہا ہے جس کو زیادہ تر علماء نے اس کے وقت کے کارنر کیا ہے، دور کیا، اور کہا ہے کہ یہ آدمی صحیح آدمی نہیں ہے فہم کے اعتبار سے۔ کام اس کا بہت ہے، علم بھی بہت ہے، لیکن آدمی جو ہے نا یہ عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ نام اس شخص کا ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ اینڈ کمپنی اینڈ ہز فالوورز کو انہوں نے جمع کر کے ان کی کتابوں کو اپنے ہاں رائج کیا، اور ابن تیمیہ خود بھی مقلد ہے، اس کے تمام فالوورز مقلد ہیں، چاہے وہ ابن جوزی ہو، چاہے وہ ابن کثیر ہوں، چاہے وہ ابن قیم ہو، سب مقلدین ہیں۔ لیکن چونکہ ان کو اپنی فہم رائج کرنی تھی، اور چونکہ اس زمانے میں عثمانیہ خلافت ان تمام علاقوں میں تھی، اور جو حنفی المذہب تھے تو انہوں نے کچھ الگ کرنا تھا۔ انہوں نے سہارا لیا حنبلی المذہب کا، لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور ہی تھا۔ آگے جا کے وہ پولیٹیکلی ہائی جیک ہو گیا 1800s میں، اور پھر 1900s میں انہوں نے غاصبانہ طور پر عثمانیہ خلافت کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کیا انگریزوں کی مدد سے، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے یہ پورے علاقے کے اوپر قابض ہو گئے۔ اور عجیب تاریخ ہے، پڑھیں آپ۔ ہمارے پاک و ہند میں بھی یہ لوگ جب آئے 1800s میں تو ان انگریز کی چھت چھایا پلتے رہے۔ ان کا نام وہابی ہوتا تھا اس زمانے میں، اس پر بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ وہابی نام اتنا بدنام ہو گیا کہ انہوں نے خود انگریز سے کہا کہ ایسا کریں ہمیں نیا نام الاٹ کر دیں۔ یہ باضابطہ لاہور کے آرکائیوز میں موجود ہیں دستاویزات، میں نے آپ کو پہلے پورے ثبوت کے ساتھ تاریخ اہل حدیث دی ہے، اور انہوں نے اپنا نام پھر اہل حدیث کروایا، اور پھر اس کے بعد لگ گئے کہ اہل حدیث تو بڑا پرانا نام ہے، اور سلف الصالحین کے زمانے، وہ جو سلف الصالحین کے زمانے میں جو اہل حدیث کا لفظ استعمال ہوتا تھا وہ ان معنی میں نہیں استعمال ہوتا تھا جن معنی میں آپ لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کہیں سے کوئی بھی ورڈ اٹھا کر اس کو اپنے مقصد کے ساتھ لگا لو، پھر باضابطہ حدیثیں کوٹ کر کے دکھاتے، یہ دیکھو یہاں اہل حدیث کا ورڈ ہے۔ وہ بابا اہل حدیث کا ورڈ ہے، فہم بھی تو ہونا کوئی، اس کی فہم کیا تھی اس زمانے میں، یہ بھی تو بیان کرو۔ اس زمانے میں اس کی فہم وہی تھی جو تم بیان کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ لیکن بس میں نہ مانوں کی رٹ لگا کے رکھی ہے، اور کچھ نہیں۔ اور یہ ہم فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے، ہم حق بیان کر رہے ہیں۔ حق بیان کرنے میں اور فرقہ واریت میں فرق ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ شور کرتے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو انہی میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے والے طوطے بولتے رہیں، ان کو کچھ نہ بولو، ہمارے طوطوں کو کچھ نہ بولو۔ یہ ہمارے طوطے جب ٹر ٹر کریں تو انہیں کچھ نہ بولو۔
اور ان کے خلاف کوئی بولے تو کہتے فرقہ واریت ہے. عجیب، یعنی چٹ بھی میری پٹ بھی میری. یعنی غلط بات بھی کوئی کرے، چاہے یہ یوتھ کلب والے ہوں، یہ بھی پکے پکے وہابی ہیں، 101% وہابی ہیں. میں آپ کو ثبوت کے ساتھ پیش کیا ہے. فرحت ہاشمی وہ وہابی ہے، اور یہ اپنا یہ جتنے یہ جو چکے بوکے پہن کے یہ جو لال رومال باندھ کے آ جاتے ہیں، یہ سارے وہی وہابی ہیں، وہی پاٹ پڑھاتے رہتے ہیں. اب وہ انگریزی آ گئی ہمارے ہاں، تو وہ انہوں نے وہ عرب وہابیوں کو بھی لگانا شروع کر دیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے. اور پھر وہ ایک انڈیا میں وہ اورنگ آباد میں ہے شاید، وہ ایک ایڈوکیٹ سید، وہ بھی وہابی ہے، وہی باتیں کرتا رہتا ہے ساری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کام یہ رہ گیا ہے کہ کہاں ہم نے لوگوں کو توڑنا ہے. یہ توڑنے کے لیے بنائے گئے تھے، انگریزوں نے بنایا تھا انہیں، اور اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو اللہ عز و جل نے اگر کسی دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے تو فضیلت عطا فرمائی ہے. جمعے کو فضیلت عطا فرمائی ہے نا اللہ نے تمام ہفتے کے دنوں میں. ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر. اسی طرح قبولیت کی ساعتیں ہیں، ان میں بعض ساعتوں کو بعض ساعتوں پر، بعض راتوں کو بعض راتوں پر ہیں. جیسے شب قدر کی رات ہو گئی، شب برات کی رات ہو گئی. اب احادیث مبارکہ میں لیلۃ النصف من الشعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات کو شب برات جو قرار دیا گیا ہے، اس رات کو برات سے اس وجہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس رات عبادت کرنے سے اللہ کو اپنی رحمت سے دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا اور نجات جو ہے عطا فرما دیتا ہے. تو دیکھو نا، آپ کو کچھ حدیثیں بھی میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت بھی آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. سورۃ النساء کی آیت ہے. اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی. پھر کسی مسئلے میں تم اگر باہم اختلاف کر بیٹھو تو پھر کیا ہے، تو پھر کرنا کیا ہوگا تمہیں، تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. ذالک خیر واحسن تاویلا. تو اب یہ معاملہ جب ہمارے سامنے واضح ہو گیا، اور سورۃ الانفال میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال اپنی نادانی یا نافرمانی سے ضائع نہ کرو. اب شب بارات کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھو امت مسلمہ کے جمیع مکاتب فکر کے فقہاء علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مسئلہ بھی قرآن و سنت دونوں یا صرف قرآن یا سنت سے ثابت ہو جائے اس پر عمل واجب ہوتا ہے. وہ احادیث جو اس رات کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں بہت سے صحابہ کرام سے مروی. اس لیے میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھی کہ دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت. اور رسول ایسی کوئی بات نہیں کہے گا جو اللہ کی اطاعت میں داخل ہی نہ ہو. تو رسول کا کسی بات کی طرف کہنا وہ ویسا ہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی. وہ اپنی طرف سے تو کچھ کہتے نہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو میں ان کی طرف وحی فرماتا ہوں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو اپنے رسول کی زندگی میں تمہیں تمام معاملات کی اسوہ حسنہ مل جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنے اس کی شان کے لائق وہ نزول فرماتا ہے. پس وہ مشرک اور اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والے کے سوا اپنے سارے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ينزل الله تبارک و تعالی الى سماء الدنیا فیغفر لعباده، معاف کر دیتا ہے اپنے بندوں کو، الا ما کان من مشرکین، سوائے ان کے جو شرک نہ کرتے ہوں، او مشاحن لاخیہ، اور اپنے بھائی سے دشمنی عداوت رکھنے والے کے سوا. اب یہ روایت مسند البزار میں آتی ہے، ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ سب سے اسٹرانگسٹ طرق ہے. ویسے اور صحابہ کرام سے بھی یہ حدیث مروی ہے. مسند البزار میں جلد 1 صفحہ 206 حدیث نمبر 80.
اور اہل علم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے اور اس پر اعتماد کیا ہے، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے سے ذکر بھی کیا ہے۔ اور امام ابو بکر احمد بن عمر جو معروف ہیں امام بزار کے، جن کی تاریخ وفات 292 ہجری ہے، ان کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے، یہ قول ان کا قول ہے کہ اہل علم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، نقل کیا اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ ان کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو فضیلت و خصوصیت تسلیم کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ اہل علم کا ابتدائی ادوار سے طریقہ رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا یہ وہابیوں کی تو تاریخ ہی 250 سال کی ہے، یہ میں آپ کو 1200 سال پرانے جو قول بتا رہا ہوں امام ابن بزار کے۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ ہم ان کے قول لیں جو صحابہ تابعین سے قریب ترین زمانے کے تھے، یا ان کے قول لیں جو ابھی 250 سال پرانے ہیں، میکسیمم 250 سال پرانے۔ فرق تو صاف ظاہر ہے نا۔ تو اب اس کے اندر مزید کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت ویسے تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موجودہ دور میں اگر کوئی بھی شخص شب برات کی غیر معمولی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ حدیث مبارکہ اور سلف الصالحین کے عمل سے ناواقفیت کی بنا پر ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ ناواقف ہیں، ان تک یہ طوطے ہیں، انہیں جو کتابوں میں رٹا دیا گیا وہی پڑھے جا رہے ہیں، آگا پیچھا نہ پڑھنا ہے نہ کچھ۔ اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں یہ کہا ہے کہ عبد الملک بن عبد الملک کو ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں ذکر کیا ہے، اور اس کو ضعیف نہیں کہا، جو اس کی حجت ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ عبد الملک بن عبد الملک جو ہے اس کے بارے میں اس حدیث کو لے کر لوگ اس شخص کو جو اس کی اسناد میں موجود ہے، اس شخص کو لے کر لوگ جو ہے بڑا ایشو بناتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، انہوں نے اس کو ضعیف نہیں کہا ہے، اس کے حجت ہونے پر دلالت کی ہے، اور اس حدیث کے باقی راوی درجہ ثقہ پر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له۔ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس کی رات کو قیام کرو، فقوموا لیلها وصوموا نهارها، اور اس کے دن روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، بے شک اللہ اس رات اپنے حسب حال غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور کہتا ہے وہ کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے؟ الا من مستغفر لی فاغفر له، اور کوئی استغفار کرنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق دوں۔ الا مسترزق فارزقہ، الا مبتلا فاعافیہ، کوئی بیماری میں مبتلا ہو تو میں اسے عافیت دوں، کیا کوئی ایسا نہیں، کیا کوئی ویسا نہیں؟ الا کذا الا کذا، مختلف جو تمہارے مسئلے ہوں، جو تمہارے پرابلمز ہوں، رکھو اس رات اپنے رب کے آگے، اور حتیٰ یطلع الفجر، اور یہی معاملہ طلوع فجر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سنن میں، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، حدیث 1388، اور بھی مختلف جو ہے اس کے طرق ہیں۔ بہرحال حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت آتی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر مبارک پر نہ پایا، پس میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف اپنا سر اٹھائے ہوئے جنت البقیع میں تشریف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے ڈر ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم کلب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا فرمایا میرے پیارے نبی نے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے لائق شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پس وہ بنو کلب
کہ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ. تو بنو کلب کی جو بکریاں، بنو کلب کے پاس بے تحاشا بکریاں تھیں، ان بکریاں جب اتنی زیادہ، اور ایک ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں. اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا المسند میں. اور حجاج بن اراتا کو محدثین نے مدلس کہا ہے، لیکن اس سے حدیث لینا جائز قرار دیا ہے. معرفت الثقات کی جلد 1 صفحہ 284 پر. تاکہ راویوں پہ بحث ہوتی ہے نا، اس لیے میں آپ کو کچھ انڈیکیٹرز بھی دیتا چلا جا رہا ہوں. ان روایتوں میں بعض لوگ ان راویوں پہ بحث کرتے ہیں، اور امام سیوطی نے اس کو بعض روات سے حدیث لینے کی بنا پر حافظ بھی شمار کیا طبقات الحفاظ کی جلد 1 صفحہ 88 پر. اور یحییٰ بن ابی کثیر کو عجلی، اور ابن حبان نے ثقہ، اور ایوب نے زہری کے بعد اہل مدینہ میں سے حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والا یحییٰ کو قرار دیا ہے. یحییٰ بن ابی کثیر کو. بہرحال جامع تحصیل کی جلد 1 صفحہ 299 پر. اسی طرح اور بہت ساری اس میں ابحاث ہیں، لیکن ابحاث میں جائے بغیر میں ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کی نصف شب یعنی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے. کون ہیں؟ مشاحن و قاتل نفس. ایک وہ جو سخت کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ جو قاتل ہو. امام احمد ابن حنبل نے اسے روایت کیا المسند میں حدیث 63533. امام منذری نے اسے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے. اسی طرح امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں. اسی طرح اسے عبداللہ بن لہیہ بن عقبہ المصری کو اس میں جو ہے ان کو سیوطی نے طبقات الحفاظ میں ذکر کیا اور کہا ہے کہ امام احمد نے اسے ثقہ اور یحییٰ بن سعید نے اسے ضعیف کہا ہے. تو اس کے اندر مختلف ہے، لیکن بہرحال جہاں فضائل کی بات ہو تو ضعیف حدیث سے لینا بھی حجت ہے تمام محدثین کے نزدیک، علماء کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک، سوائے جہلاء کے. جہلاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں. حضرت معاذ ابن جبل سے بھی مروی ایک روایت ہے. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی نصف شب یعنی 15ویں رات کو اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پس وہ مشرک اور بغض رکھنے والے کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعٍ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. ابن حبان نے اسے صحیح میں روایت کی ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے، حدیث نمبر 5665. امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کی حدیث 6776. امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں بھی روایت کیا ہے حدیث 215. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ جب ماہ شعبان کی آدھی یعنی نصف شب 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے اور بغض رکھنے والے کے سوا تمام بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے. مسند البزار میں روایت آتی ہے. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے. اب ہمارے ہاں جو سو کالڈ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو کہ ہمارے چینل پر بھی آ کے اور مختلف چینلوں پہ آ کے سنیوں کو مشرک قبر پرست اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے پھرتے. یاد رکھو جسے تم شرک اور کفر کے سرٹیفکیٹس بانٹتے پھر رہے ہو، اگر وہ واقعی اس کا حقدار نہیں ہے تو پلٹ کے بعد تم پر آ جاتی ہے. تم جا کے تجدید ایمان کرا کے آؤ پہلے. پتہ نہیں کہاں کتنے لوگوں کو تم یہ باتیں کرائے ہو بنا تحقیق کے. شرم مانی چاہیے تمہیں بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی جو ایسی باتیں تمہیں سکھاتے ہیں. اور یہی تم لوگوں کی جو بیسز اینڈ فاؤنڈیشن ہے نا, that shows where it stands. These are the grounds that have been given to you. یہی وہ فاؤنڈیشن ہے جو تمہیں ابن عبد الوہاب نجدی نے دی ہیں, جس کے اوپر تم کھڑے ہو کہ ہر کسی کو تم اسلام سے باہر کرتے ہو, ہر ایک کو مشرک کافر کہتے پھرتے ہو. شرم کرو یار, کچھ حیا کرو. کب تک ان جہلا والی باتوں پہ عمل کرتے رہو گے؟ اسی طرح حضرت ابو ثعلبہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنے بندوں پر مطلع ہوتا ہے, بس وہ مومنوں کی مغفرت فرماتا ہے اور کافروں کو مہلت دیتا ہے. فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ.
وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ، اور اہل حسد کو ان کے حسد میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ امام طبرانی نے اس معجم الکبیر میں روایت کی حدیث 590، ابن ابی عاصم نے اسے حدیث 511 کے تحت روایت کیا ہے السنہ میں۔ اسی طرح حضرت عوف ابن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی نصف شب یعنی 15ویں رات کو اللہ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، بس وہ شرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے سوا ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مسند البزار حدیث 2754۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے بھی ایک روایت آتی ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں۔ کثرت سے حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت آتی ہے، امام بہقی شعب الایمان میں لاتے ہیں۔ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو منادی ندا دیتا ہے، کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے اسے عطا کروں؟ پس زانیہ اور مشرک کے سوا ہر سوال کرنے والے کو عطا فرما دیا جاتا ہے۔ مختلف روایات میں ان مختلف لوگوں کی کیٹیگرائزیشن موجود ہے جنہیں عطا نہیں کیا جاتا، جنہیں محروم کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیں تو تمام احادیث مبارکہ سے شب برات کی فضیلت اور خصوصیت بھی پتہ چلتی ہے، اور اس شک و شبے کا قلقمہ ہوتا ہے کہ اس باب میں تمام احادیث ضعیف ہیں۔ ہر حدیث کے ضعیف راوی پر باضابطہ گفتگو شنید کے بعد علماء نے اس کی تحقیق سامنے رکھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شب برات پر احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ کی سطح تک تعداد جو ہے نا اس حد تواتر تک یہ بات پہنچتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں نے آپ کو کون کون سے صحابہ کے نام دیے، حضرت عثمان بن ابی العاص، اسی طرح میں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی کرم اللہ وجہہ، عوف بن مالک، اسی طرح ابو ثعلبہ الخشنی، کئی صحابہ کرام کے میں نے آپ کو، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، یعنی کتنے صحابہ کرام کے میں نے آپ کو نام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کثرت سے صحابہ کے نام میں نے آپ کو دیے، صحابیات کے نام آپ کو دیے۔ کتنے صحابہ سے تواتر کے ساتھ یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، اگر بعض احادیث ضعیف بھی ہوں تو محدثین نے خود اس بات کی تصریح کی ہے کہ ضعیف احادیث متعدد طرق سے تقویت پا کر حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں۔ اور تیسرا اہم قاعدہ محدثین نے اپنی کتابوں میں یہ بھی درج کیا ہے کہ فضائل میں بالاتفاق ضعیف روایات بھی قابل قبول ہو جاتی ہیں، جبکہ شب برات پر احادیث حسنہ موجود ہیں۔ اور دیکھو، شب برات کے اہتمام پر سلف الصالحین کی آراء اور معمول بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عثمان بن ابی العاص، ان سب سے مروی احادیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور امر سے اس کی حجیت ثابت ہو گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے آپ، لہٰذا شب بارات کو اس سے کس طرح خارج کیا جا سکتا ہے؟ خود سوچنے کی بات ہے، بلکہ یہ رات دوسری راتوں کی نسبت عبادت کی زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے حدیث 7927، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی، ایک جمعے کی رات، ایک رجب کی پہلی رات، ایک شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عیدوں کی راتیں۔ آئیے آپ کو ابن تیمیہ کے مجموع فتاوی ابن تیمیہ جو ہے نا، اس کی جلد نمبر 23 صفحہ 131 سے ایک عبارت بھی دکھاتا ہوں، جو ان تمام لوگوں پر یہ جو شور کرتے پھرتے ہیں تو آؤ تمہیں تمہارے گھر سے کچھ دکھاتے ہیں۔ ابن تیمیہ سے نصف شعبان میں نفلی نماز ادا کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، جب کوئی بھی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ کان یفعل طوائف من السلف فہو احسن، تمہارے تو اپنے بڑے یہ کہہ رہے ہیں اور تم کچھ اور کہہ رہے ہو۔ حافظ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو اہل شام کے تابعین خالد ابن معدان، لقمان بن عامر اور ان کے علاوہ دیگر حضرات اس رات کی تعظیم کرتے اور اس میں بے حد عبادت کرتے۔ وہ اس رات مسجد میں قیام کرتے، اور اس پر امام اسحاق بن راہویہ نے ان کی موافقت کی ہے اور کہا ہے کہ اس رات کو مساجد میں قیام کرنا بدعت نہیں ہے۔ لطائف المعارف پیج نمبر 263۔ اب میں آپ کو اور کیا بتاؤں سوائے اس کے
کہ یہ جتنا بھی کچھ یہ اس کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، تو آئیے ان تمام روایات کو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی، اس کے اوپر جرح و تعدیل کی جو بحث تھی اس میں سے بھی کچھ نکات رکھ دیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں گیا، کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. علماء اسلاف کا طریقہ کار بھی رکھ دیا، اور جو شور کرتے ہیں ان کے اپنے گھر کی بات بھی رکھ دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں حق کی راہ پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.